یہاں پہ یہ سوال بھی بڑا اہم ہے کہ ہم دیکھیں کہ جادو سے بچاؤ کے لیے کون سی احتیاطی تدابیر، پریکاشنری میئرز ہم اختیار کر سکتے ہیں۔ تو پہلی جو بنیادی بات سمجھنے والی ہے جادو اور شیطان کے اثرات سے بچنے کے لیے، وہ ہے واجبات اور فرائض کی ادائیگی۔ جو شخص تقویٰ طہارت کو اختیار کرتا ہے، صفائی ستھرائی کا خیال رکھتا ہے، وہ اپنے فرائض کی ادائیگی میں غفلت نہیں کرتا، تو ایسا شخص جادو کے اثرات سے بہت زیادہ حد تک محفوظ ہو جاتا ہے۔ محرمات سے مکمل اجتناب، یعنی جن چیزوں کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے ان سے انسان اپنے آپ کو بچائے اور حلال چیزوں کی طرف اپنے آپ کو راغب کرے۔ حرام سے بچنے والا شخص، اس پر جادو کے اثرات بہت کم دکھائی دیتے ہیں یا وہ کافی حد تک محفوظ ہو جاتا ہے۔ گناہوں سے نفرت اور توبہ، انسان گناہ سے نفرت کرنے والا ہو اور اگر اس سے انسان ہونے کے ناطے خطا سرزد ہو گئی ہے تو اپنی اس خطا پر توبہ کرنے والا، اللہ کی بارگاہ سے رجوع کرنے والا شخص، یہ وہ ہے جو احتیاطی طور پہ اپنے آپ کو جادو کے اثرات سے بچا سکتا ہے۔ کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت یہ جادو سے بچانے کا ایک ذریعہ ہے۔ مسنون دعائیں، اذکار اور تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی بارگاہ سے شیطان کے شر سے پناہ مانگنا، اس کا بار بار ورد کرنا، اور مسنون دعائیں اور اذکار جن کو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے بتایا ہے اپنی گفتگو کے آخری حصہ میں کہ جادو کا کیا علاج شریعت نے ہمیں بتایا ہے، اور قرآن اور سنت کی روشنی میں جو ہمیں ہدایات ملتی ہیں اس پہ انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا۔ لیکن احتیاطی تدابیر کے طور پہ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینہ کی 7 عدد کھجوروں سے ناشتہ کرنے کا بھی فرمایا ہے کہ جو 7 عدد کھجوروں سے ناشتہ کرتا ہے وہ بھی جادو اور زہر کے اثرات سے اپنے آپ کو کافی حد تک بچا لیتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا بڑا واضح فرمان صحیح بخاری شریف میں موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے صبح و سویرے 7 اجوا کھجوریں کھائیں اسے اس دن نہ زہر نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ جادو۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے۔ یہاں پہ شیطان کے شر سے بچنے کے لیے، نظر بد سے بچنے کے لیے اور جادو سے بچنے کے لیے کچھ ایسے مقامات ہیں جہاں انسان کو احتیاط کرنی چاہیے، اور ان احتیاطی تدابیر کے نتیجے میں انسان جادو کے اثرات سے بچ سکتا ہے۔ میں ان کی طرف بھی اشارہ کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ بیت الخلاء یعنی واش روم میں داخلے سے پہلے انسان اللہ کی پناہ مانگے، کیونکہ بیت الخلاء وہ جگہ ہے جہاں گندگی، نجاست ہوتی ہے، اور نجاست اور شیطان کا ایک بڑا گہرا باہمی ربط ہے۔ تو بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو لینا اور یہ دعا کرنا کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ تو بیت الخلاء میں جانے سے پہلے احتیاطی تدبیر کے طور پہ تعوذ کا پڑھ لینا۔ اسی طرح غصے کے وقت اللہ کی پناہ مانگنا، حقوق زوجیت کے ادا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے شیطان سے پناہ مانگنا اور تعوذ پڑھنا۔ اسی طرح کہیں انسان پڑاؤ ڈال رہا ہے، کہیں اس نے کچھ وقت ٹھہرنا ہے، تو وہاں پر بھی اللہ کی پناہ مانگے تاکہ وہاں کے شیاطین کے شر سے وہ اپنے آپ کو بچا سکے۔ نماز کے آغاز میں تعوذ پڑھنا، اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت سے قبل شیطان کے شر سے پناہ مانگنا تاکہ قرآن مجید کی انسان برکات حاصل کر سکے۔ برا خواب اگر انسان دیکھے تو پھر اللہ کی پناہ مانگے اور تعوذ پڑھے۔ بیماری یا تکلیف کے وقت اللہ کی پناہ مانگے شیطان کے شر سے۔ صبح و شام بستر پر لیٹتے وقت اللہ کی پناہ مانگے۔ اسی طرح موت کے وقت شیطان کے مخبوط الحواس بنا دینے سے پناہ مانگے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ موت کے وقت شیطان کو مجھ سے دور رکھنا اور مرتے وقت مجھے کلمہ حق نصیب کرنا۔ یہ وہ چند مقامات ہیں جہاں انسان کو اللہ کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح گدھے کی آواز سن کر بھی اللہ کی پناہ مانگنے کا حکم ہے۔
عقائد میں شیطانی وسوسوں سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگنا، یہ چند وہ چیزیں ہیں جن کو انسان اپنائے تو وہ کافی حد تک شیاطین کے شر سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے اور جادو کے اثرات سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ یہاں پر معزز حاضرین ایک اور پہلو بڑا امپورٹنٹ ہے جو ہمیں اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے احتیاطی تدابیر کے طور پہ، کہ انسان شیطان کی مکاریوں کو سمجھے۔ شیطان بڑا مکار ہے، اور اس نے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ کہا تھا وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ کہ باری تعالیٰ تو نے مجھے راندہ درگاہ تو بنا دیا ہے، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، سارے بندوں کو گمراہ کروں گا، لیکن وہ بندے جو مخلص ہوں گے، جو خالص تقوی للہیت والے ہوں گے، وہ میرے شر سے بچے رہیں گے۔ اس لیے نبی پاک علیہ السلام کا یہ فرمان ہمیں اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں کوئی مصیبت آ گھیرے تو یہ نہ کہنا کہ کاش میں اس طرح کرتا تو اس طرح اور اس طرح ہوتا، یعنی کاش کا لفظ استعمال کر کے کہ میں اس طرح کرتا تو اس طرح نہ ہوتا، یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ اس طرح کہنا اللہ کی تقدیر ہے اور جو اس نے چاہا اس طرح کیا، کیونکہ کاش کا لفظ شیطان کی دخل اندازی کے راستے کھول دیتا ہے۔ تو ان الفاظ کے استعمال کرنے سے اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ بہت سارے مقامات ایسے ہیں جہاں پہ شیطانی شبہات کے مواقع ہوتے ہیں، وہاں سے اپنے آپ کو بچانا، مشتبہ جگہوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ حضور علیہ السلام کا اپنی امت کو حکم ہے۔ ایک دفعہ نبی پاک علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رات کے وقت سفر کر رہے تھے، ان کو چھوڑنے کے لیے جا رہے تھے۔ راستے میں آپ نے اپنے دو صحابہ کرام کو دیکھا، تو وہاں نبی پاک علیہ السلام نے ان دو صحابہ کے سامنے اس چیز کی وضاحت کی اور فرمایا کہ یہ میری بیوی ہے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ بے شک شیطان انسان کے خون میں دوڑتا ہے، کہ کوئی وسوسہ ان صحابہ کے ذہنوں میں نہ ڈال دیا جائے۔ تو اس لیے شیاطین کے شر سے بچنے کے لیے شبہات والے مقامات جہاں پہ شبہ ہو سکے کسی اور طرح کا، تو وہاں سے بھی اپنے آپ کو بچانے کا ہمیں نبی پاک علیہ السلام نے حکم دیا ہے۔ ایک تنہائی ہے، تنہائی کی زندگی، مجرد زندگی، یہ بھی انسان کو شیاطین کے قریب کرتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی امت کے لوگوں کو یہ حکم دیا کہ وہ کسی جماعت کے ساتھ وابستہ رہیں اور اپنے آپ کو مجرد اور تنہا زندگی سے بچائیں۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ لازمی طور پر جماعت سے وابستہ رہو اور تنہائی سے بچو، بے شک شیطان اکیلے شخص کے ساتھ ہوتا ہے جبکہ اکیلے کی نسبت دو افراد سے زیادہ دور ہوتا ہے۔ یعنی اگر دو افراد ہیں تو شیطان ان کی نسبت اکیلے شخص کے قریب ہوتا ہے، تو تنہائی سے اپنے آپ کو انسان بچائے تو وہ کافی حد تک شیطان کے حملوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح نماز کے دوران جب انسان نماز ادا کرتا ہے، باجماعت نماز، تو اپنی صفوں کے درمیان خلا کو نہ چھوڑنے کا حکم بھی ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی تعلیم سے ملتا ہے۔ ارشاد نبوی ہے کہ اپنی صفوں کو مضبوطی سے آپس میں ملا لو، یعنی قریب قریب کھڑے ہو جاؤ اور اپنی گردنیں برابر کرو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں، میں شیطان کو صف کے رخنوں میں بھیڑ کے سیاہ بچے کی طرح گھستا دیکھ رہا ہوں۔ اب یہ حضور علیہ السلام کے الفاظ ہیں کہ میں شیطان کو صف کے رخنوں میں بھیڑ کے سیاہ بچے کی طرح گھستا دیکھ رہا ہوں۔ تو آج اپنی صفوں کے درمیان فاصلہ بڑھانا جو ہے، یہ بھی بعض اوقات شیطان کو موقع فراہم کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر وساوس انسان کے ذہن میں، قلب میں اور باطن میں اور دماغ میں آتے ہیں۔ ایک اور چیز جو شیطان کو انسان کے قریب کرتی ہے وہ ہے خلوت میں غیر محرم سے ملاقات۔
یعنی انسان خلوت میں کسی غیر محرم سے ملاقات کرے اور کوئی وہاں پہ موجود نہ ہو۔ حضور علیہ السلام کا بڑا واضح فرمان جسے جامع ترمذی میں بیان کیا گیا ہے، فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں ملتا ہے تو ان دونوں کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ یعنی ایک شخص کسی عورت سے تنہائی میں ملاقات کرتا ہے تو وہاں پہ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے گناہ میں پڑ جانے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ تو جتنا ممکن ہو سکے انسان تنہائی اور خلوت سے بچے، اور خاص کر کے غیر محرم سے ملاقات کے درمیان